ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ اکبر، بکریاں حلال ہے، ہر سال کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہر دروازے پر کم و بیش نظر آتی ہے۔ وجہ حلال ہے تو اللہ نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے، اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ اللہ اکبر۔ پہلے نمبر پر تجارت، جلدی جلدی سے گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر زراعت، اس لیے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ، زراعت کا پیشہ اختیار کرو۔ ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے۔ اچھا، زراعت اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا اجر بھی دیتا ہے۔ یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے، آپ نے جو درخت لگایا ہے، جب تک وہ تر رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا، جب تک ذکر کرے گا آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کے پھول کی خوشبو سونگے گا آپ کو ثواب ملے گا، جو اس کا پھل کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی دانا چگے گی اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرام عطا فرمائے گا۔ پیسے بھی آ رہے ہیں اور اجر بھی مل رہا ہے، یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ نمبر 3، تجارت، زراعت، اور اس کے بعد پھر دستکاری، کاراگیری کرو۔ آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے۔ حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے، چاہے اس کا نسب ہو، چاہے اس کا حسن ہو، چاہے اس کا علم ہو، چاہے اس کا تقوی ہو، اس کا بولنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، معصوم ہوتا ہے نبی۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے۔ جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغام، کیا انسان ہے، کیا ہستی، سب تعریف کرتے تھے، لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا آپ جاؤ اور بتاؤ، آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں، ان سے ملاقات ہوگی تو کہا داؤد کیسے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا۔ آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا۔ اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو پھر اور بات ہے۔ پلٹے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی، مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے، تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا۔ بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیچ کر کے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے۔ نبی زرہ بنا سکتا ہے، نبی زراعت کر سکتا ہے، نبی تجارت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے تجارت کے لیے، زراعت کے لیے؟ نہیں، آؤ غربت دور کریں، اور اس کے لیے کچھ اور طریقے۔ نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو۔ آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے، نماز چور بھی ہے، زکوٰۃ چور بھی ہے۔ 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے، 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا۔ اور اگر زکوٰۃ دے دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر
سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا, ڈوب گیا, یہ ہوا وہ ہوا. زکات نہیں دیتے, غریبوں کا حق نہیں دیتے, اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر ایک ایک پائی کی زکات نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکات نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات, جب زکات نکالو تو زکات کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو. کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200 روپے تقسیم کرتے دیکھا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شرع کا حکم نہیں کہ تملیغ شرط ہے فقیر کے لیے, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے. علماء کرام بیٹھے ہوئے, صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں, آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکے تو. نمبر 1, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں. نمبر 2, ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. اور نمبر 3, ایک حصہ مدارس دینیا میں تقسیم کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی, عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی, اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین, کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا. اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے, زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے, اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں, پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ. اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے, دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور. ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے, نظام الدین اولیاء, کہ حضور میری زکات ہے اور آپ میرے مرشد ہیں, آپ نیک اللہ والے, جس کو چاہے دے دیں. لیکن وہ بھی اللہ والے تھے, وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں, انہوں نے ہاتھ میں نہیں لیا. فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا, پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا. تو دے دیا. وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے. تو دوسرے کو رشک آیا, ارے اس کی زکات تو بڑی صحیح جگہ گئی. تو دوسرا بھی لے کر کے آیا, بس سرکار میری بھی قبول کرے. میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا. ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا, حضرت کا حکم تھا, دے تو دیا, منہ اتار کے آیا. کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ. آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے, جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا. بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے, جیسے کماؤ گے ویسے جولی میں جائیں گے. اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی. یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا. اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر, میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا, کیونکہ ابھی 2 نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے, کرنے کی شہادت حاصل کرنا ہے. میں جلدی سے چل رہا ہوں, حالانکہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی, چاہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں, بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے, ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں, تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے. حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے